لیکن شب براءت متعین ہے. 14 تاریخ شعبان کی اور 15 تاریخ کے بیچ میں جو رات آتی ہے وہ شب برات ہے. اور براءت کے معنی ہیں جہنم سے رستگاری، چھٹکارا. اس رات میں بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، رستگاری، چھٹکارا ملتا ہے. اب مسلمانوں نے اس کو شب برات بنا دی ہے. برات، دلہا کی بارات جا رہی ہے. ہو ہا، رات پر ہو ہا، کھائیں گے، پکائیں گے، یہ کریں گے، کودیں گے، ناچیں گے. وہ برات کو برات بنا دی ہے، لے برات ہو گئی اور ایک کھیل کود کی رات ہو گئی. قبرستان میں جاؤ گے تو ہر قبر پر دیے جل رہے ہیں. اسٹریٹوں میں جاؤ گے، دکانوں میں، ہوٹلوں میں جاؤ گے. اور اب تو مسجدوں میں بھی ہوا شروع ہو گئی. مسجدوں میں بھی کھانے پک رہے ہیں اور کچھ 5-25 بوڑھے تو عبادت میں ہیں اور باقی سب وہ باتیں کر رہے ہیں، کود رہے ہیں. پھر کھا کر جا کر سو جائیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ جو شب برات کے لیے سب غلط ہے، دیوبندیت نہیں، یہ سب بریلویت ہے. یہ جو ہم شب برات میں کر رہے ہیں یہ سب دیوبندیت نہیں ہے، یہ تو سب بریلویت ہے. دیوبند میں آؤ، وہ رات کب آتی ہے اور کب جاتی ہے خواص جانتے ہیں. عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. سالانہ امتحان آج کل ہوتا ہے تو امتحان کے بیچ میں یہ رات اور دن آتا ہے، اس دن امتحان بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے. خواص جانتے ہیں. میرے گھر میں ان کی والدہ تھی، وہ یاد رکھتی تھی کہ آج شب برات ہے، کل روزہ رکھنا ہے مجھے، وہ رکھتی تھی. تو آج بھی خواص تو جانتے ہیں لیکن عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہے. ہاں، جو لوگ جنہوں نے برات کو دلہا کی برات بنا دیا، وہ خوب آتش بازی اور پٹاخے اور اتنا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. دیوبند میں بھی ہوتا تھا، اب دیوبند میں نہیں رہا، میرٹھ میں اب بھی ہوتا ہے. تو خیر گجراتیوں میں یہ تو نہیں ہے، لیکن گجراتیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے شب برات میں یہ بھی دیوبندیت نہیں ہے. یہ انفرادی عبادت کی رات ہے، اور انفرادی عبادت کو اگر آپ اجتماعی عبادت بنا دو گے تو وہ بریلویت بن جائے گی، دیوبندیت نہیں رہے گی. اس رات میں اپنے گھر میں نفلیں پڑھو. ضعیف حدیث سے بات ثابت ہے. مسجدوں میں اکٹھے مت ہو، انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے. اپنے اپنے گھروں میں ان نفلیں پڑھو. اور اموات کے لیے دعائے مغفرت کرو. قبرستان جانا ضروری نہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو تاکہ ان کی ہو سکتا ہے ہمارے گزرے ہوئے میں سے کسی کو جہنم سے برات مل جائے، سند مل جائے کہ جا تیری جہنم سے چھٹی. زندے دعا کریں گے جبھی تو برات ہوگی ان کو. تو نفلیں پڑھو رات میں گھر میں تنہا، اور اموات کے لیے دعا کرو، دعائے مغفرت. قبرستان جانا ضروری نہیں. اور اگلے دن کا روزہ رکھو، نفل. یہ تینوں باتیں ضعیف روایت سے ثابت ہیں. نفلیں پڑھو، نفلوں کی فضیلت، اموات کے لیے دعا کرو اور اگلے دن روزہ رکھو. تینوں کے بارے میں حدیث ہے اور ضعیف ہیں. اور یہ جو سلفی ہیں غیر مقلد، وہ تو ضعیف کو موضوع کر ڈالتے ہیں کہ ضعیف یعنی گھڑی ہوئی. اس لیے وہ بڑی سخت مخالفت کرتے ہیں کہ تو ضعیف حدیثیں ہیں یعنی گھڑی ہوئی ہیں. اہل سنہ کے نزدیک، 4 ائمہ کے نزدیک ضعیف حدیث صحیح کے ساتھ ملائی ہوئی ہے، ضعیف کے ساتھ، موضوع کے ساتھ ملائی ہوئی نہیں ہے. اور جب صحیح حدیث نہ رہے تو ضعیف حدیثوں پر 4 ائمہ عمل کرتے ہیں. بس ہمارے نزدیک تو اس رات میں یہ 3 کام کرنے ہیں. گھر میں نفلیں پڑھو جتنا اللہ توفیق دے، اموات کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور اگلے دن روزہ رکھو نفل. اور ان تینوں کاموں کو ضروری مت سمجھو. ہر نفل عبادت کا یہی حکم ہے.
اگر کسی بھی نفل عبادت کو آپ ضروری سمجھیں گے تو وہی بدعت ہو جائے گی. دیکھو مستحبات پر مداومت جائز ہے لیکن التزام جائز نہیں ہے. ہم مسجد سے داخل ہوتے ہیں دایاں پیر اندر رکھتے ہیں، نکلتے تو بایاں پیر نکلتے ہیں، دائیں پیر میں جوتا پہنتے ہیں، بائیں پیر میں بعد میں پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں تو دایاں پیر پہلے ڈالتے ہیں بایاں بعد میں ڈالتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں تو دایاں ہاتھ پہلے ڈالتے ہیں بایاں بعد میں ڈالتے ہیں. یہ سب مستحبات ہیں. ان مستحبات پر مداومت ہمیشہ کرنا جائز ہے، لیکن اگر آپ اس کو ضروری سمجھ لیں تو پھر اب ناجائز ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص نماز سے فارغ ہو کر دائیں طرف گھومنے کو ضروری سمجھ لے تو اس نے نماز میں شیطان کا حصہ گردانا. میں نے خود، ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے خود بارہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کے بعد بائیں طرف گھومتے دیکھا ہے. پھر تم دائیں طرف کا التزام سر کیوں لیتے ہو کہ نہیں ضروری ہے دائیں طرف ہی پھرنا، یہ تم نے نماز میں شیطان کا حصہ کر لیا. یہاں سے قاعدہ سمجھو، مستحبات پر مداومت جائز ہے. ہمیشہ ہم کرتے ہوئے دائیں طرف کرتے ہیں. مسواک مستحب ہے، سنت ہے، سنت مستحب ایک ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم مسواک کرتے ہیں. تو مستحبات پر مداومت جائز ہے مگر التزام جائز نہیں. ابن مسعود نے نکیر کی کہ اگر تم دائیں طرف سے گھومنے کو، تو میرے بھائیو سمجھو بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، تمام مستحبات پر مداومت جائز ہے لیکن میں نے کنٹینیوس کرنا. مداومت دیکھو یہ سمجھ رہا ہے، پوچھا اس نے، بنگلہ دیش کا ہے بیچارہ، وہ نہیں سمجھتا مداومت کے بعد تو پوچھو، کسی لفظ کے معنی نہ سمجھ میں آئے پوچھو. میں کوشش کرتا ہوں انگریزی لفظ بولنے کی لیکن میں انگریزی جانتا نہیں، جیسے کوئی لفظ اردو کا بھاری معلوم ہو نہ سمجھ میں آئے پوچھو. تو کنٹینیوس مستحب کرتے رہنا کوئی حرج نہیں، لیکن التزام نے سر لے لیا، لازم ضروری سمجھ لیا، اب بھی